قبول کرے. غم تیری جدائی کا مجھے ایسے ملا ہے، غم تیری جدائی کا مجھے ایسا ملا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیریں بیان خطیب ولایت بحر المصائب علامہ منتظر مہدی صاحب آپ جھنگ کہ وہ ممبر پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں اور فضائل المصائب بیان کریں. اور ان کے فوراً بعد حرف آخر کی حیثیت سے ذاکر سید صادق شیرازی صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے اور شہادت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا بیان کریں گے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علامہ منتظر مہدی صاحب آپ جھنگ. مولا کے منظور نظر اداکار تھے اور بھی جو پوری خطے سے جہاں جہاں سے
ترتیب سے ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت عالی میں نظر کی ہے، اسی پر طالب علم کی حیثیت میں تھوڑی دیر تکلیف دے دی ہے۔ ارشاد خداوندی کے فکیفہ اذا جئنا من کل امت بشہید، آواز توحید دنیا والوں، زمانے والوں، حضرت انسان تھوڑی ایکو بائیگن کم بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، مہربانی جزاک۔ دنیا والوں، حضرت انسان آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جان لو اس کائنات عالم میں میں نے ہر نبی کو، ہر مرسل کو، ہر پیغمبر کو، ہر ہادی کو، ہر رہبر کو اپنی اپنی امت پر گواہ بنا کے بھیجا۔ سارے آپ پڑھے لکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ سے بڑھ کے فقراء کی نگری اولیاء اللہ کی نگری ہے، پڑھا لکھا مجمع تو کہیں نہیں ملے گا، آپ جتنے 1 کروڑ سے زیادہ اہلیت کیا ملے، سارے اس انداز میں ذکر ادا سنیے کہ عرش والے بھی آپ کو دعا کر کے جائیں۔ ہم نے اس کائنات عالم میں ہر نبی کو اپنی اپنی امت پہ شاہد بنایا، بینت بنایا، ثبوت بنایا، برہان بنایا، دلیل بنایا، حاضر ناظر بنایا، گواہ بنایا۔ آپ نے اندازہ نہیں لگایا، تقریر میری اسی آیت پہ ختم ہو گئی ہے، شاید میں کم پڑھا لکھا ہوں، آپ سے اس لیے سمجھا نہیں پایا۔ پھر سنیے نیاز مولا کہ ہم نے ہر رسول کو اپنی اپنی امت پہ شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، ثبوت بنا کے بھیجا، برہان بنایا، دلیل بنایا، پروف بنایا۔ کس بات کا گواہ بنایا؟ ہر نبی قیامت کے دن گواہی دے گا، پالنے والی میری امت میں فلاں نیک تھا، میں جانتا ہوں، فلاں بد تھا، فلاں متقی تھا، فلاں پرہیزگار تھا، فلاں گنہگار تھا۔ مزاج آپ کا بدلے تو ایک فکر اور نظر کرتا ہوں، یعنی قیامت کا دن آئے گا، میدان حشر آئے گا، آدم نبی گواہی دے گا، پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں، میرا سکا بیٹا حابیل قابیل کو قتل کر رہا تھا، قاتل کی یہ خواہش تھی کہ قتل چھپ جائے گا۔ بیدار نہیں ہو، ذہنی طور بیدار نہیں ہے، آپ کا دھیان آئے مجلس رضا میں تو عقیدے بیدار پہ جائے۔ آدم نبی کہے گا پالنے والے میرا سکا بیٹا قابیل حابیل کے گلے پہ چھری چلا رہا تھا، قاتل کی یہ خواہش تھی کہ قتل چھپ جائے گا، لیکن نبی ہونے کی حیثیت میں میں گواہ بن کے دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے دنا مجلس اتنا پیغام پہنچ گیا، ضروری نہیں کہ ذاکر آوے وہ حال زیادہ پاوے، رولا پاوے تو تسی اٹھ اٹھ کے داد دیں۔ مجلس ادا شادی سے بھی ہو سکتا ہے، ذکر دیانتداری سے، پاٹ جو بہتر سادے بندے تو پوری دنیا چ نہیں پائے گئے، ایویں نہیں پائے گا، ضروری نہیں بندہ حال ازاداری ہے خلوص سے یہاں تک پہنچنے کے لیے ہماری نسلیں لگی ہیں، معلوم نہیں کتنی مائیں ہیں جو بیوہ ہوئی، کتنے بچے گئے کہ ازاداری آسان تھوڑی ہے۔ ان لمحوں کو جو آپ ذکر ادا پہ تشریف فرمائے، نظر مولا نے آج بطول آپ کی قوم کا 2 پیسے کا نوکر ہو، ان لمحوں کو اپنے کلیجے سے لگائیے، اپنے سینے سے لگائیے، اپنے بچوں کو، اپنے کمسن بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ مجلس ادا میں لے کے آئیے۔ یہ ذکر ہے ہماری وجہ سے، ہم تھوڑی ہیں سرکار، ذکر تو ذکر ہے، عالی جا وہ تو رہے گا۔ حبیب ہم نے ہر نبی کو اپنی اپنی امت پہ گواہ بنایا۔ آدم گواہی دے گا، پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں، میرا ایک بیٹا قاتل ہے، ایک مقتول ہے، یعنی نوح نبی میدان حشر میں گواہی دے گا، پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں، میرا سکا بیٹا کشتی کو چھوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ نہ مزاج نہیں بڑھیا، نہ جب میں پہاڑ دائیں میں آنی نہیں ہے، میں فکرہ بدلنا چاہتا ہوں۔ ثواب میرے استاد محترم قبلہ عبدالحکیم قطرابی صاحبان اللہ مقامہ کو پہنچے، فکرہ میرے استاد کا ایک ثواب ان کو پہنچے۔ قبلہ کہتے تھے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ نبی کے دشمن پناہ لینے کے لیے پہاڑیوں پہ کیوں چڑھتے ہیں؟ پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں، بنی اسرائیل والے طور پہ میرے جانے کے بعد تیری عبادت چھوڑ کے بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ نبی گواہی دے گا، پالنے والے دنیا مجھے فرزند خدا سمجھ رہی تھی، حالانکہ میں تیرا عبد بن کے آیا ہوں۔ یعنی ہر نبی کو اللہ نے اپنی اپنی امت پہ گواہ بنا کے بھیجا، اپنی اپنی امت پہ شاہد بنا کے بھیجا۔ عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دے گا، موسیٰ اپنی امت کی گواہی دے گا، داؤد اپنی امت کی گواہی دے گا، پہاڑ والے، لڑی ہجیال والے، چکوا
استقبال والے جہاں جہاں تک اعلیٰ نشو صوت سے آواز جا رہی ہے، نظر مولا نیاز مطلوب مزاج ادراک بلند کریے. اگر 1400 برس پہلے قرآن کی آیت یہاں پہ رک جاتی، آج 2 ٹکے کا ملا محمد کو اپنے جیسا کہنے کا حق رکھتا تھا. آیت رکی نہیں، اللہ نے پیغام آگے بڑھایا. آواز توحید یا حبیب ان کو بول وزینا بکا علی ہؤلاء شہیدا. کملی والے ہم نے ہر نبی کو اپنی اپنی امت پہ گواہ بنایا، لیکن میرے حبیب جب ہم نے آپ کو ارسال کیا تو آپ کو امت پہ گواہ نہیں بنایا بلکہ نبیوں پہ گواہ بنا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی کی بڑی گل شاعری زندگی کرا دو، بڑی گل ہے، پیغام تو پہنچ گیا. یعنی حبیب جب ہم نے آپ کو بھیجا، صدقے جاؤ کیا بات ہے، پڑھے لکھے مجمع میرا ہی تو جب ہم نے آپ کو ارسال کیا تو ہم نے آپ کو نبیوں پہ گواہ بنایا، امت پہ گواہ نہیں بنایا. اوے حاضر پہاڑا نے ایک سمجھن کے تک کون سمجھے گا. نبیوں پہ گواہ بنایا، نبیوں پہ. یعنی قیامت کے دن میرا مصطفیٰ گواہی دے گا، پالنے والے میں محمد گواہی دیتا ہوں. آدم بن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. بنا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. یعقوب ہجر یوسف میں رو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. یوسف کنویں میں گرایا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. موسیٰ جادوگروں کو للکار رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. عیسیٰ سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. دیکھیں تقریر اگے نہیں کرنی، مجمع پہاڑ دے تے پڑھا لکھا ڈیرے دار پڑے پنچایت والے سارے سمجھدار ہو. ختم ہو گئی ہے میری مجلس، اس سے زیادہ مجھے ذاکر نہیں آتی. آپ جتنے ہیں آپ لوگوں کا آسرا لے کے تقریر لائیو چل رہی ہے. پوری دنیا میں رہنے والے ہر شیعہ کی طرف سے نوکر ایک سوال کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کی نظر میں ہم شیعہ کافر ہیں. کافر کسی کو کافر کہے گا، جب ہم ہیں کافر تو کسی کو کافر کہنے سے رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے میرا نبی وہ ہے جو نبیوں پہ گواہ بن کے آیا. تو اب آپ بتائیے ہم کس محمد کو مانیں؟ وہ مانیں جو 40 برس بعد بنا. کوئی لڑائی جھگڑے کی تکرار نہیں. کس رسول پہ ایمان لے کے آئے؟ اسے مانے جو 40 برس بعد بنا، یا اسے مانے جو آنے سے پہلے نبی ہے، یا جو جب سے نبی ہے، جب نہ تب تھا نہ کب تھا، نہ تھا نہ تھی، میرا رسول تھا. کس رسول پہ ایمان لے کے آئے؟ دنیا کہتی ہے مجلس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا. بھائی اتنا کچا نکاح پڑھواتے ہی نہیں جو آنے سے ٹوٹتا ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن والا محمد مانیں یا کتاب والا مانیں. بھلا ہوئے تو روایت والا مانے یا آیت والا مانے؟ سوچنے کی بات. ہم تو زمانے کی نظر میں کافر ہیں. دنیا کہتی ہے مجلس میں نہ جانا، شیعہ گالیاں دیتے ہیں. 1400 برس سے میری قوم پہ لگی بھی بڑی تہمت ہے کہ مجلس میں نہ جانا، شیعہ گالیاں دیتے ہیں. میرے بھائی ہم پاگل قوم نہیں. میری قوم کا بچہ بھی کسی کو گالی نہیں دیتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو دنیا میں ہو ہی گالی، اسے گالی کیا دینی. مہربانی مزاج تھوڑا سلسلہ حالات آؤ، بولتے شوتے لمبے لمبے سفر دیں. مہربانی گالی کو گالی کیا دیں؟ سر جن کا وجود ہی دنیا میں بابا جان گالی، ان کو ہم گالیاں کیا؟ گالی وہ دیتا ہے چاچا جس کا پیر گالیاں دے. ہمارے ائمہ نے ہمیں گالی دینا سکھایا نہیں. ہمارے
کے 12 امام تاریخ گواہ ہے، انہوں نے لوگوں کی بدزبانی برداشت کی. بدتمیز اچھا تھوڑا مزاج نہیں پڑھ رہا یا میں پہلی باری مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک منٹ کی قضیت پڑھاؤ تو ایک فکرہ سنو. جملہ میرا نہیں، تاریخ اسلام کا فکرہ ہے. میرے امام جکم سرکار مولا مجتبیٰ اپنی سواری پہ سوار تھے. سلطنت عرب میں حجت خدا آ رہے تھے. سواری کے اوپر بطول کا بیٹا یوں لگ رہا تھا جیسے رحل پہ قرآن آتا ہے. سواری پہ آ رہے تھے سوار ہو کے. حجت خدا کے سامنے عرب کا بدو آیا. بدو نے آ کے معصوم کا راستہ روکا. روکنے کے بعد اس نے بھرے بازار میں بلند آواز میں بدتمیزی کی، گستاخی کی. جو کتاب میں لکھا ہے امام کی شان میں اس نے گالیاں دی. بلند آواز میں بدتمیزی جب کی، گلی میں شور بلند ہوا. بندے 2 جمع ہوئے، 2 کے 4 ہوئے، 4 کے 8 ہوئے، 8 کے 10 ہوئے، 10 کے 20 ہوئے، 20 کے 50 ہوئے. وہ مسلسل مولا کو گالیاں دیتا رہا. بطول کا نفیس مزاج بیٹا مثل یزداں خاموش ہو کے چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ گالیاں دے کے تھک چکا، عزت والا بیٹا بطول کا زین سے زمین پہ آیا. عرب کے بدو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولا حسن نے کہا، دیکھ جیسا خون تیرا تھا ویسا تو بولا، جیسا خاندان تیرا تھا ویسا تو بولا، جیسی تربیت تیری تھی ویسا تو بولا، جیسا حسب نسب تیرا تھا ویسا تو بولا. اب میری باری ہے. اب حسن ابن علی تجھ سے پوچھتا ہے، بتا اگر تو بھوکا ہے میں عرش والا کھانا زمین پہ منگواتا ہوں. میں ساقی کوثر کا بیٹا اسی بازار میں تجھے کوثر عطا کروں. اگر تیرے پاس سواری نہیں تو مولا نے کہا میں مہر نبوت کا سوار تجھے سواری عطا کروں. اگر تیرے پاس زاد راہ نہیں میں زاد راہ عطا کروں. اگر تیرے پاس کھانا نہیں تو میں کھانا عطا کروں. لڑی اجیال والے بھرے بازار میں ایک بار امام نے لفظ کہے یا عرب کا بدو قدموں پہ گرا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، بطول کا بیٹا میں اپنی بیوی گالیاں بھی واپس لیتا ہوں اور بھرے بازار میں گواہی بھی دیتا ہوں. تو بھی سچا، تیری ماں بھی سچا. تو سچا، تیری ماں بھی سچی، تیرا باپ بھی سچا، تیرا حسب بھی سچا، تیرا نسب بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، تیرا رحمان بھی سچا، تیرا عمران بھی سچا. مولا نے کہا اللہ پہلے تو مجھے گالیاں دے رہا تھا، اچانک تبدیلی آئی کیسے ہے؟ لڑی والا ایک بار عرب کے بدو کان پکڑ کے کہتا ہے، علی کا بیٹا عقلی اب آئی ہے، جب بھونکنے پہ اتنا عطا کرتے ہو، حیا کرنے پہ کتنا عطا. سبحان اللہ، حبیب ہم نے ہر نبی کو اپنی امت پہ گواہ بنا کے بھیجا، لیکن جب ہم نے آپ کو ارسال کیا ہمیں بھیجا نہیں. بھیجا وہ جاتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو. تھوڑی سی جس کا وجود سر پہلے ہو. بڑی گل ہے، پڑھے لکھے بندے اچھا جی تسی ارسال تے روکے آئے تو آپ اجازت دیں تو ایک آیت پڑھ دیں. ارسال کیا ہے؟ ارسال کہتے کسی ارسال کا کلیات قانون قرآن میں کیا آیت نظر کرنا. بڑی گل ایڈا ماحول بن کے پڑھے لکھے بندے تھوڑا پوترا باہر دعا کرے ظاہری تو نہیں منانی. یہ تو آل محمد دی خیرات ہے، ساڑھا کام پڑھنا ہے، تھوڑا کام سننا ہے، برابر ہے. برابر خیرات ہے. ارسال کیا ہے؟ بابا جان نے بتایا کہ ارسال وہ ہے جس کا وجود پہلے موجود ہو. مثلاً کیسے؟ لڑی ہریال آج سے مجلس راجہ صاحب نے 10 دن پہلے خط لکھیا، خط لکھ کے پوسٹ باکس میں ڈالا. خط انہوں نے لکھا، لکھنے کے بعد پوسٹ باکس میں ڈالا، اسے کہتے ہیں ارسال کیا. یعنی خط کا وجود پہلے تھا، ارسال بعد میں. اب یہ ہے ایک خط، تو میرا کملی والا دنیا میں ارسال کیسے ہوا؟ بڑا ماحول بن گیا. ایک بندے کو
ایسے ہوئے کملی والے دنیا میں. یہ الفاظ ہیں قرآن حکیم کے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. آواز توحید دنیا والوں یاد رکھو، میں اللہ اتنا بڑا کریم اللہ ہوں، میں اللہ اتنا بڑا قادر مطلق اللہ ہوں، میں اللہ اتنا بڑا ذوالجلال والاکرام اللہ ہوں، جو دنیا میں بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں ارسال کر دیتا ہے. اللہ کرے آیت پہنچ جائے، تقریر روک دی تھی، مولا کرے آیت پہنچے. میں اللہ اتنا بڑا مدبر و امور اللہ جو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں ارسال کرتا ہوں. پالنے والے وہ ہوائیں ارسال کیوں کرتا ہے؟ اس واسطے کرتا ہوں کہ وہ ہوائیں آ کے دنیا میں گردش کرتی ہیں، چکر چلاتی ہیں، ندا دیتی ہیں، مبارک دیتی ہیں کہ زمانے والوں ہم پہلے آئے ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اتنے بندے بول پہنے تھے مجلس کا اللہ کا ماحول بن کے. مولا بس دے رکھے لگے تھوڑی ہم پہلے آئے ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے بنو اللہ کی رحمت آ رہی ہے. یعنی قرآن میں اللہ نے بارش کو رحمت کہا ہے. تھوڑے کول تو روز ہوندیاں نے، ساڈے وال کدی کدی ہوندیاں نے. اب آپ کا روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ بارش کے آنے سے پہلے بابا جی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہوائیں. جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تو ان کے بعد بارش آتی ہے. بارش ہے رحمت، ہوا اللہ پہلے ارسال کرتا ہے. وہ جو بارش ہے وہ ہے رحمت. جب اس رحمت کا قطرہ بادل کے پیٹ میں تھا تو رحمت تھا. بھائی تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں چھاڑ دے، زندگی ہوئی تھوڑا تھوڑا بہت. جب وہ بادل کے پیٹ سے نکلا تو رحمت تھا. فضا میں لڑکھڑایا تو رحمت تھا. ہوا میں تیرتا ہوا بل کھاتا ہوا زمین کی اور لپکا تو رحمت تھا. سطح زمین سے ٹکراتے تک رحمت رہا. یعنی وہ جہاں سے نکلا تو اس کی جنس وہی تھی. زمین پہ آنے تک نہ جنس بدلی، نہ نسل بدلی، نہ اس کی عزت بدلی. وہ وہاں بھی رحمت تھا، یہاں بھی رحمت. اب جب وہ بارش کا قطرہ ہوا کے ارسال ہونے کے بعد سطح زمین سے ٹکرایا، اور کوئی بندہ نہیں چھوٹا بڑا جدھر روزمرہ زندگی کا مشاہدہ نہ ہوئے پہاڑ والے کہ جہاں پہ گندگی تھی وہاں سے بدبو آنے لگی، جہاں پہ گلشن تھا وہاں پہ خوشبو آنے لگی. تسی پڑھے لکھے زیادہ ہو تو میں تیڑا پڑھیا نہیں ہوں، مضمون نہیں آتا، میں لفظ بدلنا چاہنا. بارش آئی تھی رحمت بن کے. جب رحمت کا قطرہ سانپ کے منہ میں گرا تو وہ زہر بن گیا، سیپی کے منہ میں گرا تو وہ گوہر بن گیا. اب کوئی کہے کہ قصور بارش کا ہے، وہ نہ رحمت بن کے آتی تو نہ بدبو آتی. اسے چاہیے نا اچھے مینٹل کے سرجن سے اپنا علاج کروائے. قصور رحمت کا نہیں ہے، اس کا کام ہے برسنا. قصور ہے گندگی کے گندے ظرف کا. گندگی کا ظرف بابا جی گندا تھا تو زمانے میں بدبو آئی. گلشن کا ظرف عالی تھا تو خوشبو آئی. پھولوں کا ظرف اچھا تھا تو انہوں نے خوشبوؤں سے معطر کیا. سانپ کا ظرف گھٹیا تھا. ایڈا ٹھنڈا مجمع پہاڑ کا ہوندا نہیں، ایڈی ٹھنڈ بھی نہیں. سفر کی ساری رات کا کیتا ہے. لے بالکل مطمئن ہو کے تسی فکرہ سن لو. میری طویل سفر کی محنت سوارت ہو جائے. فکرہ میرا ہوتا میں دعا دینے کا حقدار تھا. میں نہیں کہہ رہا فکرہ میرا ہوتا زبان میری کتی سے کھینچ کے باداری کتوں کا دیوانہ بنائیے. اگر جملہ میرا ہو میں نہیں کہہ رہا. حسنین کے بابا نے حیدر کرار اور انہیں مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے اعلیٰ نے اعلان فرمایا، دنیا والوں یاد رکھو بارش کا قطرہ بادل کے پیٹ سے نکل کر زمین کے آنے تک جب تک 15,000 مرتبہ میرے دشمن پہ لعنت نہ کرے
आपा हर बार पहला नारा मैं अल्लाह इतना बड़ा मुदब्बिर और उमूर अल्लाह बात नहीं थी अरसाल में जो बारिश के आने से पहले ठंडी हवाएं भेजता। अब जब वो बारिश का कतरा दुनिया पे आया तो गंदगी पे बदबू आई, गुलशन पे भाई खुशबू। कसूर यानी ज़र्फ का है, बड़ी गल इतने बोल पे वो इतना प्यारा रूहानी विजदानी हसीन माहौल बन गया है। मेरी पाक बीवी मेरे लफ्ज़ों में इतना असर दे कि आप आने वाले मेहमानों तक ये फिक्रा पहुँच पाए। सदा खाने में इज़्ज़त आले मोहम्मद की कसम, चकवाल वालों आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह की कायनात में जितने नबी आए तमाम नबी दुनिया में ठंडी हवा की मिसाल ज़माने में आए। हर नबी ने आते हुए ऐलान किया कि ज़माने वालों मैं पहले आया हूँ ठंडी। बिस्मिल्लाह 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 ज़रूर पढ़िएगा। आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह की कायनात में जितने नबी आए हर नबी दुनिया में ठंडी हवा की मिसाल बन गया। लेकिन मजलिस अदा है, मजलिस जाकिर भाई नहीं बड़ा नहीं होता जो मजमा चोखा बोल रही है। बंदा बड़ा होता है अगर जुबान पे अली आए तो। कैसे ये उन फिक्रा थोड़े को दुआ लेनी है सैयद ज़ादे ने बहुत बड़ा अजीब लतीफ़ फिक्रा है। तो आप आए, आपके चेहरे की ज़्यारत हुई तो तकरीर एक मिनट बस चलो कि एक फिक्रा सुनो। एक साइल आया चलते चलते सवाल करने के लिए, सिलवाने मोहम्मदी के सामने आके खड़ा हुआ। उसने कहा सिलवाने मोहम्मदी आप हो? कहा बिल्कुल मैं हूँ। कहा मिन्ना अहल बैत का लक़ब पाने वाले आप हो? कहा मैं हूँ। कहा हसनैन जिसे चाचा कहते हैं वो आप हो? कहा मैं हूँ। कहा अली जैसा बादशाह जिसे बिरादर कहता है वो आप हो? कहा मैं हूँ। कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसे मोहम्मदी का लक़ब अदा करे वो आप हो? कहा मैं हूँ। कहा रिसालत जिससे मशवरा मांगती है आप वही हो? कहा बिल्कुल मैं वही हूँ। उसने सवाल किया, कहता है आप वही सिलवान हो जिसके बारे में मशहूर है कि दाढ़ी से चौखट साफ करता है, लड़ी हरियाणा ने बंदा आया इन्हें जरा फिक्रा छोड़ के न बोले। रब उसने कहा दाढ़ी से चौखट साफ करते हो, सिलवान के चेहरे पे जलाल आया, आवाज देके कहा सवाल कर न कर अपना जुमला ठीक कर, दाढ़ी से चौखट साफ नहीं करता, चौखट से दाढ़ी साफ करता। लिहाजा मैं मोहम्मद अरबी अपने
इधर उधर की बातें न करो, जिक्र खुदा करो या चुप रहो, क्योंकि चुप रहना सवाब है। सिनेमा ने मोहम्मदी कहते, कमली वाले ने कहा याद रखो चुप रहना सवाब है, लेकिन जिंदगी में जहां भी नाम अली इब्न अबी तालिब आ जाए वहां खामोशी सवाब नहीं आजाब हो जाती है। बस आखिरी फिक्रा तकरीर मुकाम सलाम करा तो टूट जाओ। सैयद ज़ालिदा आना मेरा जाना हाज़िरी हो गई। हर नबी अल्लाह की कायनात में बात हो रही है बाबा जी आपके अरसाल पे लख बिस्मिल्लाह करो। ठंडी हवा की सूरत है आदम ने आते ही ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ज़माने वालों अल्लाह एक है, मैं उसका सफी नबी बन के आया हूँ, लेकिन याद रखो मैं कुल रहमत बन के नहीं आया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आलमीन की रहमत मेरे पीछे आ रही है। नूह ने आके ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजी अल्लाह, ज़माने वालों मैं नजी ये खुदा जरूर बन के आया हूँ, लेकिन मैं कुल रहमत बन के नहीं आया, आलमीन की रहमत मेरे पीछे आ रही है। मूसा कलीमुल्लाह ने ऐलान किया दुनिया वालों मैं कलीमे तूरे सीना जरूर बन के आया हूँ, लेकिन मैं कुल रहमत बन के नहीं आया, आलमीन की रहमत मेरे पीछे आ रही है। ईसा ने ऐलान किया मैं रूहुल्लाह जरूर बन के आया हूँ, लेकिन कुल रहमत बन के नहीं आया, आलमीन की रहमत मेरे पीछे आ रही है। जड़े आयो मजलिस सुनन सक जाओ तो फिक्र सुनो। यूसुफ नबी ने ऐलान किया दुनिया वालों मैं हसीन जरूर बन के आया हूँ, लेकिन जिसके हुस्न का सदका लाया हूँ वो पीछे आ रहा है। दाऊद नबी ने ऐलान किया मैं लोहा मोम करने वाला जरूर बन के आया हूँ, लेकिन जिस मोहम्मद का नाम लेके मोम करता हूँ वो मेरे पीछे आ रहा है। खत्म हो गई मजलिस पहाड़ वाले। 17 रबीउल अव्वल को रहमतन लिल आलमीन बन के जब वो हजरत अबू तालिब के घर में उतरा तो जिनका ज़र्फ कभी ना था आज भी अपने जैसा कहते हैं, जिनका ज़र्फ आली था दर पे झुकते गए, कोई सुलेमान बन गया, कोई अबू। थोड़ी मसला जी बस जमात सानी की आमद आमद है, अय्याम मनाए जा रहे हैं रसूल की इकलौती जख्मी बेटी के। जी एक वो मैं कुर्बान हूँ। शहादत मेरे बाद मेरी कौम का सरमाया शिराजी बादशाह तशरीफ फरमा वो पढ़ेंगे। शहादत नहीं सैयद एक मजमून है बड़ा पुराना, मेरे उस्ताद ने दुनिया के 80-90 मुल्क पढ़े पूरा भी शहर की मिला माशा शहर मसाइल एक समय तो मैं वो पढ़ता हूँ शहादत नाल कोई कंसर्न नहीं, बस पहाड़ वालों खत्म हो जाएगी दुनिया, आ जाएगा यौम हिसाब, लग जाएगी उस बेनियाज की आदत की कुर्सी, आलमीन का मजमा हो जाएगा जमा। तुसी सारे पुराने अदादार कोई मजमून नहीं जदा कोई गोशा बेदार होवे पड़ जाए तो रूह का जरिया पढ़ाना है जाकिर का कम तदाबरी करना, लग जाएगी आलमीन की अदालत उस बेनियाज का दरबार। आवाज़ आएगी या माशर नास गुज़्ज़ू अब्सारकुम, ओ माशर का मजमा अपना सर नीचा कर दो। हाय बात फजाइल तुसी बड़ा सुने मैं जाकिर नहीं थोड़ी कहूँगा मैं बढ़ते खड़ा तो भाई बत्ती खड़ा मिन्नत कर रहा कि फजाइल नहीं उजड़े हुए घर की कहानी है, गरीब वाले कम में गरीब बन के आए ओए फिक्रा सुन के थोड़ी ढाल निकल गई है। अल्लाह जाने पूरा दर्द की में सुनोगे एक सत्तर पहला माशा का मजमा ओ आलमीन का सारा मजमा सर अपना नीचे कर लो। ओए हाल होए मैं गलत पढ़ा चकवा लाले मैंने घर में जाना ही नसीब न हुए। पालने वाले खैरियत का खैरियत का आज तुम्हें नहीं पता कयामत के मैदान में खातून कयामत आ रही है। वाह 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 भाई इन नगरी पर मसले की आशिक करेगी बड़ा मिजाज में बेहतर से बना हूँ मैं जी जवानी का नसीब जिंदगी दराज
آج معاشرے کے میدان میں خاتون ماشاءاللہ ہر کوئی اپنا سر نہیں جھکا دے. چکوال والے، لڑی ہلیال والے، ہند و نواز سرائے میں مومنین، ہر کوئی سر نیچا کرے گا. بڑے مجمع میں ایک نہیں کرے گا. کون؟ اجڑی کا باپ رحمت للعالمین نبی، جس کا حکم خداوندی کی حکمات کر کے نہیں بابا جی، ہم گنہگاروں کو بچانے کے لیے، ہم گنہگاروں کو پیغام پہنچانے کے لیے ایک سر نہیں نیچا کرے گا. کملی والا پردہ غیب سے آواز آئے گی، میرا حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا؟ کملی والا کہے گا پالنے والے سنا ہے. بھئی سنا ہے تو سر نیچا کیوں نہیں کیا؟ مصطفیٰ کہے گا پالنے والے کیسے کروں، آنے والی کوئی خیر تھوڑی ہے. آئے تو روڑ کی تھے سارے، میری سکی بیٹی آ رہی ہے، میری وہ بیٹی جو میری جان میں زندگی بھر اٹھ اٹھ کے استقبال کرتا تھا. اور رونے والی قوم پردہ غیب سے آواز آئے گی، حبیب مانا تیری بیٹی آ رہی ہے. باپ بیٹی کا پردہ بھی کوئی نہیں ہوتا، پر جلدی کر سر نیچے کر، کیوں آج تیری بیٹی بن کے نہیں اکبر کے قتل کی گواہ. بن کے نہیں قاسم کے سہرے کی گواہ بن کے، آج تیری بیٹی بن کے نہیں اصغر کے تیر کی گواہ. اللہ کیسی دردانی ہو، میں جی کرا بھائی کروڑ میری لکھ لکھ باری آتا. اچھا نسا روکا ہے تو میں تو پردے گزرنے آئے فکرا دی نگری اولیاء جی میں میرے استاد فکرہ پڑھے آئے ہوں، میں پڑھا جی میرے استاد بھائی ترابی صاحب کہتے تھے پردہ غیب سے آواز آئے گی، حبیب سر نیچا کر، آج تیری بیٹی بن کے نہیں شام غریبہ کی گواہ بن کے. اجرکم اللہ او میں جی کرا بابا لکھ 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 سید زادے کو میرے باپ کی جگہ بالکل میرے روحانی رشتہ ہے. سید زادے دا بالکاں زیادہ دیر بھی رہنا نہیں، مسائل کھولنا نہیں، بس ایک سطر سے سلام کرا کے ٹوڑ جاؤں. ہر کوئی پر حبیب آپ بھی سر نیچا کرو. روتے والو سر نیچا کرے گا کملی والا. دختر رسول میدان حشر میں پہلا قدم رکھے گی. ایک باری میرے علیہ بکھنا تھوڑا مسافرہ منت کریں، ایک باری علیہ بکھنا وعدہ کر رہا. آپ قبر میں بھی روئیں گے، حشر میں بھی روئیں گے. ہر یہ آدم سے لے کر عیسیٰ، وہ بھجن پورا علماء عالمین کا مجمع، محمد کی بیٹی پہلا قدم رکھے گی. دختر مصطفیٰ کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ پہ امامہ ہوگا، جس سے تازہ خون کے چھینٹے زمین پر گر رہے ہیں. بندہ شیعہ اتحائی نہیں کر سکے ارمان کی گل. سوال کرو کون سا امامہ؟ جب 19 رمضان کو کوفے میں نماز قتل ہوئی تھی، یہی امامہ اٹھا کے زینب کہتی تھی قد قتل الامیر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زخمی امامہ حیدر کرار کا دائیں ہاتھ پہ، بی بی اگلا قدم اٹھائے گی. سیدہ کے دائیں کاندھے پہ ایک کفن ہوگا جس کا رنگ لال ہوگا. امت بہنہ دے برکے قربان کرا. تسی وطن تے بے کے سستا سنیا کوئی گھر نہیں جدے وچ بابا جی موت نہ ہی ہوئے. موت دا آنا ہر گھر دے وچ. سوال کرو کفن کا رنگ تو سفید ہوتا ہے، یہ جو زہرا لائی ہے رنگ لال کیوں ہے؟ عام کفن نہیں، 28 سفر کو یہی کفن والا بہنیں تیر نکال کے کہتی تھی ہائے وہ ہمارا امیر بھائی، ہائے نفیس بھی. اگلا قدم اٹھائے گی. سیدہ کے بائیں کھاتے ہوئے ایک کرتا ہوگا، کرتا ایک ہوگا. وہ پہاڑ والوں اوپر 9 لاکھ ضربوں کا نشان، 9 لاکھ پتھروں کا نشان. بادشاہ اجازت ہوئے تھے منت کر لیا. تقریر بھی لائیو چل رہی ہے، پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے. تسی تھوڑی قوم دا 2 پیسے دا نوکرا ہتھی داڑھی چٹی ہو گئی ہے، پرانا مدا خانہ منبر تے منت کر رہے ہیں. اگر زہرا کے گھر کی اجڑنے کا درد ہے نا، پوری زندگی بھول کے شراب نہ پینا، اسی شراب میں آباد کرانا محمد کا لوٹا. یہ جو کرتا لے کے آنی ہے کرتا ایک ہوگا. 9 لاکھ شرابی کا ظلم، 9 لاکھ تیروں کے نشان. بی بی اگلا قدم اٹھائے گی. اب دل
دکھے معاف کرنا پہاڑ والوں۔ اگلا قدم رسول کی بیٹی اٹھائے گی یا زہرا کی بائیں انگلی کے ساتھ ایک 4 سال کی سید رانی جس کے کانوں سے تازہ خون جاری، کلائیاں لخمے، گردن لخمے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سیدنا شہادت مسائب نہیں پڑھنا، بس ایک سطر پڑھ کے چھڑنے لگا، ممبر بہت گریا کیا آپ نے، سید زادہ مسائب کی میراج کروائیں گے۔ دار والی ستارے آج دنیا کہتی ہے روتے کس واسطے، آئے گی محمد کی بیٹی عرش الہی کے نیچے، اللہ کا عرش فوق عالم، تسی سا کٹ لو تے فکرہ سوڑ لو مجلس کی تھی نہیں بیٹی۔ پہاڑ والے پردہ غیب سے آواز آئے گی میرے حبیب کی بیٹی کیوں آئی ہے؟ زہرا کہے گی پڑھنے والے آج اس یقین سے آئی ہوں عادل کا دربار ہے، نہ کوئی گواہ مانگے گا، نہ کوئی دربار میں کھڑا کرے گا، نہ کوئی سند کے ٹکڑے کرے گا۔ آواز آئے گی میرے حبیب کی بیٹی حکم کر کیوں آئی ہے؟ حیدر کرار کی زوجہ علی کا آخری امامہ، حسن کا کفن شبیر کا کرتا رکھے گی، اللہ کے عرش میں زلزلہ آئے گا۔ زہرا کہے گی پالنے والے تو جیسے عادل کی کرسی ہے، تیری ربوبیت جانتی ہے، ابھی محمد کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، امت در پہ آگ لے کے آ گئی، اتنا والا در جلتا رہا، میں روتی رہی، میں سوال کوئی نہیں کیا۔ پالنے والے میرا محسن شہید ہوا، میں روتی رہی، سوال کوئی نہیں کیا۔ کلمہ پڑھنے والے علی کے گلے میں رسی ڈال کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار، غیرت اللہ کی توہین ہوئی، میں تڑپی، میں سوال کوئی نہیں کیا۔ پالنے والے یہ کفن دیکھ میرے حسن کے جنازے پہ تیر چلتے رہے، میرا مسموم بیٹا قتل ہونے کے بعد قتل ہوتا رہا، میں بقیہ میں تڑپی، میں سوال کوئی نہیں کیا۔ میرا عظیم اللہ میری اولاد کرب و بلا کے بعد میں رٹ گئی، میں سوال کوئی نہیں کیا۔ میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی گزر گئی، میں تڑپی، میں سوال نہیں کیا۔ میری زینب کا برکھا لٹا، میں روتی رہی، سوال نہیں کیا۔ اور میرا عظیم اللہ آج تیری عادل کی کرسی ہے، زہرا ایک سوال کرتی ہے، بھرے مجمع میں وہ شبیر کا نام